بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 2 یعنی آپ لوگوں کی عربک کی بک لغت القرآن میں سے لیکچر 2 آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. وہی جو ہے نا آپ لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے بک کے جو ہے نا وہ 3 حصے ہوتے ہیں. تو وہی جو ہے نا حصہ قواعد النحو سے صفحہ نمبر 76 میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے. الدرس الثانی الکلمۃ والکلام المفرد والمرکب. یہاں پر آپ لوگوں کا چیپٹر ہے کلمہ اور کلام کے بارے میں اور ساتھ میں مفرد اور مرکب کے بارے میں. دیکھیے کلمہ اور کلام مفرد اور مرکب کے بارے میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس اعتبار سے کلمے کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے. کلمہ وہ بامانی لفظ ہیں جس سے اکیلے معنی سمجھے جائے. دیکھیں آپ لوگوں نے کلمے کی تعریف آگے پڑھ لی تھی. ما یتلفظ بہ کہ جو انسان کی زبان سے الفاظ نکالے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا کلمہ ان کو لفظ کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں یہ لفظ کی تعریف تھی. اب آج ایک کلمے کی تعریف آپ لوگ کرتے ہیں کہ بامعنی لفظ کو ایسا لفظ جو ہمیں صرف ایک ہی معنی ایک ہی وقت میں دے دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ تعریف الکلمت. تعریف الکلمت کے ساتھ آپ لوگ سب اپنے بک میں لکھیں کلمے کی تعریف کرے مثال سمیت. تعریف الکلمت کے ساتھ لکھ لیں کلمے کی تعریف کرے مثال سمیت. کلمہ وہ بامعنی لفظ ہیں جس سے اکیلی معنی سمجھے جائے یعنی ایک لفظ ایک معنی جیسے قلم کتاب کرسی. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو اور اس کی معنی بھی ایک ہو جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہے. اس کو مفرد بھی کہتے ہیں. اگر لفظ ایک سے زائد ہو تو اس کے معنی بھی ایک سے زائد ہوں گے. اس کو مرکب کہتے ہیں. دیکھیے تعریف الکلمت کلمے کی تعریف کرے مثال سمیت. تو اس کی تعریف اتنی ہی ہے جو آپ لوگوں کو ریڈ پین سرخ پین کے ساتھ لکھا گیا ہے. کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو اور اس کے معنی بھی ایک ہو. تو یہ کلمے کی تعریف ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں کہہ دوں قلم اس کا مطلب ہے قلم. تو آپ سب جب میں قلم کا لفظ ذکر کرتی ہوں تو آپ سب لوگوں کی ذہن جو ہے نا وہ قلم کی طرف چلا جاتے ہیں. اور قلم کا مطلب کیا ہے؟ ایک قلم. تو دیکھیے ایک بامعنی لفظ ہے اس کی معنی ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ قلم کہنے کے ساتھ آپ سب لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ قلم کی طرف چلے جاتے ہیں. اس طرح کتاب ایک کتاب کرسی ایک کرسی. تو اس کو کیا کہیں؟ کلمہ. جو لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد. کلمے کا دوسرا نام وہ مفرد ہے. یعنی مفرد کا مطلب ہی اکیلا ہونا یعنی ایک لفظ ہو ایک ہی معنی ہو. پھر آگے آپ کو بتایا گیا ہے اگر ایک سے زائد ہو تو اس کے معنی بھی ایک سے زائد ہوں گی. دیکھیں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو تو ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو تو ہر ایک لفظ کی الگ الگ معنی ہوں گی. پھر اس کو مرکب کہا جاتا ہے. اسے پھر مرکب کہا جاتے ہیں. پھر دیکھیں مفرد. مفرد کے ساتھ آپ لوگ لکھیں مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت. مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ لوگ کی تعریف اتنی ہے مفرد وہ ایک لفظ ہے جس سے ایک ہی معنی سمجھے جائے. یعنی مفرد کی یہی تعریف ہوگی کہ ایک وقت میں ہم لوگوں کو ایک ہی معنی جو ہے نا وہ سمجھے جائے تو اس کو جو ہے نا وہ مفرد کہا جاتا ہے. پھر اس کی مثال بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے قلم. ایک مثال بھی آپ لوگ جیسے کتاب زید کراست دراجۃ حافلۃ سیارۃ. بہت سی مثال آپ لوگ جو ہے اس کے وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے ہے مرکب. مرکب کے ساتھ آپ لوگ لکھیں مرکب کی تعریف کریں مثال سمیت. اب دیکھیں مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو اور ہر کلمے کے اپنے الگ معنی ہو. دیکھیں مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک لفظ موجود نہ ہو دو لفظ ہوں گے یا دو سے زیادہ کلمات ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہر ایک کلمے کی اپنی اپنی معنی ہوں گی تو اسے جو ہے نا مرکب وہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر زید فی الدار. زید فی الدار. تو دیکھیں یہاں پر آپ لوگ الفاظ کو دیکھیں زید ایک لفظ ہے فی دوسرا ہے الدار ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے اور یہاں پر ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہے.
زیدن کا مطلب ہے زید یعنی ایک شخصیت، ایک انسان کا نام ہے. فی کا مطلب ہے میں، الدار کا مطلب ہے گھر. تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 2 سے زیادہ الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہیں. زید فی الدار جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید جو ہے نا وہ گھر میں ہے، تو اسے جو ہے نا وہ مرکب کہا جاتا ہے. دوسری مثال بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، یقرأ الطلاب الکتابہ. یقرأ الطلاب الکتابہ، طالب علم کتاب پڑھ رہے ہیں. دیکھیں یقرأ کا مطلب ہے پڑھنا، الطلاب یا الطالب کا مطلب ہے طالب علم، الکتاب کا مطلب ہے کتاب. تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 3 الفاظ موجود ہیں اور ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی معنی ہیں. تو اسے مرکب کہا جاتا ہے کہ جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات موجود ہو اور ہر ایک کلمے کی اپنی اپنی معنی ہو تو اسے مرکب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. پھر ہے مرکب کے اقسام. مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب کی اقسام کے ساتھ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں مرکب کی کتنی قسمیں ہیں. آپ سب لوگ اپنے بک میں لکھ دیں مرکب کی اقسام کے ساتھ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں. تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا مرکب کی 2 قسمیں ہیں. اور کون کون سی ہیں؟ مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب ناقص اور مرکب تام. پھر آتے ہیں مرکب ناقص کی طرف. دیکھیں مرکب کا مطلب ہے ملنا، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر ملنا. ناقص کا مطلب ہے ادھوری، ادھورا یا کم. مطلب مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مرکب کو کہتے ہیں، مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں نہ آئے اگرچہ اس میں 2 یا اس سے زیادہ الفاظ ہو. جیسے الثوب نظیف، صاف کپڑا، کتاب حامد، حامد کی کتاب. دیکھیں مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ موجود ہوں گے لیکن ہمیں پوری بات سمجھ میں نہ آ جائے. الفاظ تو ہمارے پاس 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے لیکن ہمیں پوری بات سمجھ میں نہ آ جائے تو اسے جو ہے نا مرکب ناقص وہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں کہوں الثوب نظیف، صاف کپڑا. الثوب کا مطلب ہے کپڑا، النظیف کا مطلب ہے صاف. الثوب نظیف کا مطلب ہوا صاف کپڑا. الثوب نظیف کا مطلب ہوا صاف کپڑا. اب دیکھیں صاف کپڑا، صاف کپڑا کس کا ہے، کس رنگ کا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. 2 الفاظ تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن پوری بات جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ صاف کپڑے کو کیا ہوا. سمجھ آ گئی. پھر ہے کتاب حامد، حامد کی کتاب. کہیں پہ حامد کی کتاب پڑھے ہوئے لوگ کہیں کتاب حامد، حامد کی کتاب. ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا کہ حامد کی کتاب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اسے کیا کہتے ہیں مرکب ناقص، کہ جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ تو موجود ہوں گے لیکن وہاں پہ بات کیا ہو، ادھوری ہو، پوری بات ہمیں سمجھ میں نہ آ جائے تو اسے جو ہے نا مرکب ناقص وہ کہا جاتا ہے. پھر دیکھیں یہ آپ لوگوں کی کلمے کی تعریف بھی ہو گئی. کلمے کی تعریف کریں تو جو آپ کو ریٹ میں سے دیا گیا ہے کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو. پھر مفرد کی تعریف کریں مثال سمیت. مفرد وہ ایک لفظ جس سے ایک ہی معنی سمجھی جائے جیسے قلم. مرکب کی تعریف کریں مثال سمیت. مرکب وہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو اور ہر کلمے کے اپنے الگ معنی ہوں جیسے زید فی الدار. پھر مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام. پھر ہے مرکب ناقص کی تعریف کریں مثال سمیت تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے اگرچہ اس میں 2 یا اس سے زیادہ الفاظ ہو جیسے الثوب نظیف. یہ آپ لوگ کی مثال. پھر دیکھیں یہاں پر ہر مرکب میں 1 سے زیادہ کلمات ہیں اور ہر کلمے کے اپنے معنی ہیں لیکن سننے والوں کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صاف کپڑے کو کیا ہوا یا حامد کی کتاب کا کیا ہوا. تو دیکھیں اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو حامد کی کتاب ہے یا صاف کپڑا ہے تو اسے جو ہے نا وہ کیا ہوا. تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے کہ جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہمارے پاس موجود ہو لیکن بات جو ہے نا وہ ادھوری ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اسے جو ہے نا مرکب ناقص وہ
کہا جاتا ہے.